اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ عمل غریب کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ سورہ قریش فجر کی نماز کے بعد اس طرح پڑھ لیں۔ سورہ قریش کا ایک عمل ہے، اور کچھ دن پہلے بھی سورہ قریش کا ایک عمل دیا تھا جس میں آپ کو بہت کمال کے ریزلٹس ملے، آپ کا فیڈ بیک ملا، بہت شکریہ، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آج پھر آپ کو سورہ قریش کا ایک عمل بتا رہا ہوں، اور یہ عمل وہ ہے جو غریب کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس عمل کے لیے پھر وہ آپ سے ریکویسٹ رہے گی کہ ہر اس بھائی بہن کو بغیر پوچھے اس عمل کی خاص اور دل سے اجازت ہے جو اس ویڈیو کو پورا واچ کرے گا، ہر کسی کے لیے نہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ یہ بیسیکلی جو عمل ہے، کیونکہ سورہ قریش کے تو پہلے بھی میں نے آپ کو عمل بتایا، ایک عمل کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آئی، وہ سن لیجئے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایک دم آپ کے دل میں جوش جاگا، آپ نے کسی بزرگ کی، کسی عالم کی، کسی اللہ کے ولی کی کوئی بیان سنا اور ایک دم سے آپ کے اندر جذبہ ایمانی جاگا اور آپ نے بہت بڑے بڑے اعمال شروع کر دیا، آپ نے قرآن بھی لگاتار پڑھنا شروع کر دیا، آپ نے وظائف و تسبیحات بھی شروع کر دی، لیکن وہ مختصر عرصے کے لیے اور کچھ عرصے کے بعد آپ بالکل فلیٹ ہو گئے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل بہت قبولیت والا ہے اور اس کی بڑی قدر ہے جو مختصر ہو مگر اس میں ریگولر کیا جائے۔ وہ چند دن والی کہانی نہ ہو کہ چند دن کیا اور اس کے بعد پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تھوڑا کریں، مستقل کریں، اور مستقل مزاجی بہت بڑا کام اس میں دیتی ہے، بہت بڑا رول پلے کرتی ہے آپ کی یعنی ریلیجیسلی اس سکسیس کے اندر۔ جو لوگ یہ وظائف وغیرہ اور عملیات یہ کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، دو ذکر ایسے ہیں جس کے بارے میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا، ایک اللہ الصمد اور ایک اللہ ہو۔ یہ دو وہ ذکر ہیں یا وہ ورد ہیں جو مختلف اولیاء کرام اور صوفیاء کرام یہ کیا کرتے تھے، اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو اللہ الصمد کرتا ہے نا، اللہ اس کو اپنے اس کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ اللہ کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو بھی بے نیاز کر دیتا ہے، وہ اس کو پرواہ نہیں رہتی دنیا کی، اکیلا کر دیتا ہے یہ عمل، تنہائی پسند ہو جاتا ہے، انسان گوشہ نشین ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو دنیا سے رغبت نہیں رہتی، اللہ بے پرواہ کر دیتا ہے اس کو اس چیزوں سے۔ اور دوسرا اللہ ہو کا مطلب تنہائی ہے، ویرانی ہے۔ تو اللہ ہو کرنے والے لوگوں کو بھی اللہ کی قربت نصیب ہو جاتی ہے اور وہ دنیا کی محبت ان کے دل سے نکل جاتی ہے، دنیا کی لذتوں کو وہ فراموش کر بیٹھتا، اس کو لذت ملتی ہے اللہ کے ذکر میں، کیونکہ وہ اپنی روح کو غذا دے رہا ہوتا ہے۔ یہاں دنیا کے اندر ہم اپنے جسم کی خوراک پوشاک کے اوپر اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، نظر ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن روح ہماری جو ہے وہ بھوکی ہوتی ہے، اس کی غذا اس کو ہم نہیں دے رہے۔ روح کی غذا عبادت ہے جو ہم اس کو نہیں دے رہے۔ ہم سے تو 5 وقت نماز پڑھنا جو ہے وہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بس جلدی سے ادھر سلام پھیریں اور نکلیں اپنے کام کی طرف۔ تو یہ چیزیں، اس کو کہا جاتا ہے ذکر اذکار۔ میں ایک اور چھوٹی سی بات کا مختصر جواب دے دوں، پھر عمل کی طرف آتے ہیں، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا آج۔ وہ یہ ہے کہ اکثر بہن بھائی کمنٹس میں ان کے جب پڑھتا ہوں تو یہ لکھا ہوتا ہے کہ شاہ صاحب آپ سے رابطہ کیسے کیا جائے، شاہ صاحب آپ کا واٹس ایپ نمبر کیسے ملے گا۔ میں اسی وجہ سے میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جو میری ویڈیو پوری واچ کرے گا اسے اجازت ہو۔ وجہ کیا ہے، جب ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے تو شروع میں ہی ٹائٹل بتاتے ہوئے اوپر میرا نمبر اور نام ڈسپلے ہوتا ہے، مگر یہ تو وہی دیکھے گا نا جو شروع سے ویڈیو واچ کرے گا، جس نے 4 دفعہ سٹیپ کر کے 10 سیکنڈ فارورڈ کر کے آگے جا کے سننا ہے، اس کو تو نہیں ملے گا وہ نیم اور نمبر۔ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس بھائی صاحب نے ویڈیو نہیں دیکھی شروع سے، بس اس کو نمبر چاہیے، دے دیتے ہیں ہم نمبر، لیکن دل بڑا دکھتا ہے کہ یار اتنی محنت کر کے آپ کے لیے وظیفہ پریزنٹ کیا، اس کو پیش کیا، بہت ساری باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، یار یہ کرو یہ نہیں کرو، اس سے آپ کا یہ نقصان ہوگا، اور آپ اس کو سننا پسند نہیں کرتے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ یار میں مولوی تو نہیں ہوں، میں تو سیدھا سادہ سا بندہ ہوں، مجھے تو کوئی ول پھیر نہیں آتا، جو مجھے پتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ یار یہ کر لو، اس سے یہ فائدہ ہوگا۔
اور اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہوتی. تو میرے بھائی یاد رکھیے گا کہ جب تک آپ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں کرتے، اپنی نیت کو صاف نہیں کرتے، باہر کی گندگی تو ہم صاف کر لیتے ہیں، اندر کی غلاظت کو صاف کیا جائے تو اصل بہادری ہے. آپ اپنے اندر کی صفائی کریں، گناہوں سے بچیں، نماز کی پابندی کریں، جس کا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے. اللہ کے فرض ہیں، اللہ چاہے تو وہ سارے معاف کر دے، اللہ چاہے تو آپ کی ایک سجدے کو اتنی قبولیت دے دے کہ وہ آپ کی ساری زندگی کی نماز پہ بھاری ہو جائیں. اللہ سب کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے فرائض کو فراموش کر دیں. یہ بھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا قیامت کے روز جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، اور جو شخص اس میں پاس ہو گیا وہ آگے بھی اس پر اللہ اپنا کرم کر دے گا. تو پھر اس کے باوجود یہ سستی. تو میرے بھائی نماز کی اہمیت کو سمجھیں، نماز قائم کریں، اور ایک چیز اور اپنے اندر پیدا کر لیں، وہ یہ کہ اللہ ہی آپ کا رازق، اللہ ہی آپ کا خالق، اللہ ہی آپ کا مالک، اللہ ہی آپ کا مددگار. چھوڑ دیں یہ اپنی عادت کو جو لوگوں کے سامنے بیٹھ کے آپ ہر وقت روتے ہیں، اپنی پریشانیوں کے بارے میں ہر وقت روتے ہیں. آپ کو پریشانی آئی ہے، دور کس نے کرنی ہے؟ اللہ کو. تو آپ کا فوری ریئیکشن کیا ہونا چاہیے کہ آپ مصلی پہ بیٹھ جائیں، آپ وضو کریں، نماز کو 2 نفل پڑھیں، اللہ کے سامنے کہ اللہ میرے کو یہ پریشانی ہے، آپ نے حل کرنی ہے، آپ ہی کر سکتے ہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ پریشانی آ گئی، ڈھونڈو وظیفہ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے بڑے ترم خان لوگ، ٹکے کا جن کو پتہ نہیں ہے، ہمارے جیسے بیوقوف بیٹھے ہوئے چینلز کے اوپر آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے. اللہ کے پاس پہنچے، اللہ کی دربار میں بیٹھے. کام تو اللہ نے کرنا ہے، بندے نے کیا کرنا ہے؟ رہنمائی. اور جو رہنمائی کرنے بیٹھے، آج تو آپ کو پتہ ہے باپ کی بات بھی کڑوی لگتی ہے اولاد کو. نماز کے لیے 4 دفعہ بچے کو کہہ دو، بولنا چھوڑ دیتا ہے. بابا کو تو تمیز ہی نہیں ہے، 4 دوستوں میں آ کے نماز کا کہہ دیا مجھے. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو جب اپنی اولاد صاحب نہیں سنتی تو غیر بندہ کون بیٹھ کے یہاں سنے گا کہ اس کو دین کے اوپر بھاشن دیا جائے؟ تو یہی کہے گا کہ بکواس کر رہا ہے بابا. 1 منٹ کی بات تھی، چھوٹا سا عمل تھا، بتاتا، جان چھوڑاتا، شروع ہی ہو گیا. یہ چیزیں جو ہے نا، یہ تکلیف دیں. اب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور ساتھ جو ہے وہ کالز پہ کال. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے بھائی. چلیں جی، اب یہ مجبوراً میں نے آج ایک اور موبائل میں سم ڈالی کہ جناب چلیں اس سے آئی فون سے بہتر ویڈیو بن جاتی، اس سے ویڈیو بنا لے. تو پھر اس پر بھی شروع ہو گئے. جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اس کی نسلوں سے رزق ختم نہ ہو، وہ ایک چھوٹا سا عمل کر دے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے بغیر کسی سے بات کیے 11 بار درود ابراہیمی پڑھے اور 41 بار سورہ قریش پڑھ لے، اور پھر 11 بار درود شریف پڑھ لے. 40 دن اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ اتنا رزق دے گا کہ آپ کی نسلیں بھی بیٹھ کے وہ رزق کھائیں نا تو ختم نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ جب یہ آپ کو ثمرات ملنا شروع ہو جائیں تو پھر میرا مشورہ ہے کہ اس عمل کو کبھی ترک نہ کرنا. کوئی عمل کسی کو راس آتا ہے، اور جب راس آ جاتا ہے تو پھر اس کو دوسرا کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. درود اور استغفار کثرت سے پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے جی. فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. کسی مسئلے میں الجھ گئے ہوں، دعاؤں کے اندر شامل کرنا چاہتے ہوں تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا. مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو عصر کی نماز کے بعد آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. دوسرے ممالک کے لوگ رابطہ کرنے سے پہلے وقت لے لیں تو اچھا ہے. اور باقی آپ سے یہ ریکویسٹ رہے گی کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.